السلام علیکم. لمحہ نیوز کی جانب سے ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے مایہ ناز صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجیب الرحمان شامی صاحب پاکستان میں صحافت کے 50 برس سے زائد کا عرصہ مکمل کر چکے ہیں اور اس دوران میں انہوں نے بہت سارے سرد و گرم معاملات اور ماحول دیکھے ہیں. لیکن ہم آج کے پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے جانیں گے کہ ان کا صحافتی اس سفر کا آغاز کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, کس قسم کے چیلنجز ابتدا میں ان کو. آپ کا بہت شکریہ شامی صاحب. اور بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا جرنلزم میں ایم اے کیا یا کوئی اور ڈگری آپ کے پاس ہے؟ بہت شکریہ. آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے جرنلزم میں آنے کے لیے یعنی جرنلزم کی ڈگری ضروری نہیں سمجھی جاتی اور میرا تو خیالات بھی ضروری نہیں ہے. تو میں تو اخبار نویس ایسے بنا کہ بچپن سے لڑکپن سے مجھے شوق تھا اخبار پڑھنے کا, تاریخ پڑھنے کا. اور تو میں اخبار پڑھتا تھا, تاریخ پڑھتا تھا, تحریک پاکستان میں نظر کرتا تھا, تحریک آزادی سے کچھ آگاہی حاصل ہو رہی تھی. تو میرے دل میں یہ خیال جگہ پکڑ گیا کہ مجھے اخبار نویس کرنا چاہیے. یعنی ایک اخبار نویس کے طور پر ایک آزاد آدمی کے طور پر چکا ہے. اور یہ ساہیوال کے شب و روز کا تذکرہ ہے؟ نہیں, یہ پاک ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو خاندان ہے وہ مشرقی پنجاب کے جو ممتاز خاندان ہے شیخ قانون لوگوں کا وہ خاندان ہے. اور ہم نسبی طور پر ہمارا تعلق حضرت تاج العارفین شیخ عبدالنبی شامی صاحب کے ہے, جن کا مزار جو ہے وہ شام کراسی میں ہے. اور مشرقی پنجاب میں اسلام پھیلانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. تو ان کی نسبت سے ہم شامی کہلاتے ہیں. تو مگر ہمارا جو خاندان تھا اس میں زیادہ تر لوگ ملازمت پیشہ تھے, وہ نوکری کرتے تھے, بزنس یا ذمہ داری کی طرف بہت کم رجحان. تو میرے والد جو ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے. وہ یعنی ضلع کچہری جو ہے اس میں وہ اہلکار تھے. تو جب ہوشیارپور کے اندر بھی انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کر دیا تھا. جب پھر پاکستان قائم ہوا تو انہیں ہجرت کرنا پڑی اور میں اس وقت 2 سال کا تھا. اور ہم ہجرت کر کے پاکستان پہنچے تو کچھ عرصہ وہ لاہور میں رہے, پھر ساہیوال میں رہے. عمرہ خان کا جو تقرری جو تھی وہ پاک پٹن میں ہو گئی. اور پاک پٹن گند شکر کا مزار ہے, وہاں ان کا شہر ہے. تو مگر پھر ہم وہاں آ گئے اور پھر پاک پٹن ہی میں مقیم رہے. وہیں میرا بچپن گزرا, وہیں لڑکپن گزرا. اور گورنمنٹ ہائی اسکول پاک پٹن ہی سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. اور ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے آپ مطالعہ کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ کو شوق پیدا ہوا. تو تعلیم لیکن آپ کی مکمل ہوتی ہے پھر جا کر کراچی میں. لیکن جی جب میں نے میٹرک کر لیا تو پھر معاملہ ہوا کہ کالج میں داخل ہونا ہے. تو میرا تو اس وقت گورنمنٹ کالج ساہیوال جو ہے وہ ہمارے علاقے کا سب سے ممتاز کالج تھا. اور وہیں داخلے کو دل بھی کر رہا تھا. ہمارے کئی ساتھی وہیں جا کے داخل ہوئے. لیکن ہمارے حالات ایسے تھے کہ میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں داخلہ نہ لے سکا. تو میرے بھائی جو تھے صاحبزادہ ضیاء الرحمان شامی صاحب, بڑے بھائی, وہ بورے والا ٹیکسٹائل مل میں ملازم تھے. وہاں لیبر افسر تھے شاید, پھر بعد میں پرسنل افسر ہو گئے. تو ان کے پاس پھر میں بورے والا چلا گیا اور میں نے میونسپل کالج جو بورے والا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں. اور اس میں ایک بڑا سائنس بلاک جو ہے داؤد ٹیکسٹائل مل, جیسے بورے والا ٹیکسٹائل مل جو ہے داؤد آباد, انہوں نے تعمیر کرایا تھا. تو وہ کالج بھی بڑا وسیع تھا, بڑی شہرت تھی اس وقت اس کی. تو میں پھر وہاں گیا اور وہاں میں نے داخلہ لیا. وہیں سے میں نے افریقہ امتحان پاس کیا اور پھر میں نے
جب BA میں میری داخلہ ہوا تو میرے جو بھائی تھے بڑے، ان کو اسکالرشپ مل گیا، داؤد کارپوریشن ہی کا اسکالرشپ تھا، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے. انہوں نے LSE جو تھی وہاں داخلہ لیا، ڈپلوما کیا انہوں نے پرسونل مینجمنٹ. تو پھر میں نے مائگریشن کرائی اور میں ساہیوال آ گیا. تو گورنمنٹ کالج ساہیوال میں میں نے داخلہ لیا، اور وہیں پھر ہاسٹل میں میں قیام پذیر ہو گیا. تو والدین جو تھے وہ پاک پٹن میں رہتے تھے، تو پاک پٹن سے بڑا فاصلہ، کوئی 30 میل کا فاصلہ تھا ساہیوال کا. آج کل تو یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ موٹر سائیکل پر ہی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک بڑا فاصلہ سمجھا جاتا تھا. تو پھر یہ وہ زمانہ ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد پھر محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ میدان میں آئی، اور ایوب خان کے خلاف جو ہے انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. تو میں جب گورنمنٹ کالج ساہیوال پہنچا تو وہاں کی جب اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات ہوئے تو میں اس پر کھڑا ہو گیا، صدر کا الیکشن لڑا میں نے، اور میں صدر منتخب ہو گیا. اور میں کالج کا بیسٹ ڈبیٹر بھی تھا، اور جو انٹر کالجیٹ ڈبیٹس تھی ان میں جاتا تھا. جب بورے والا میں تھا تب بھی جاتا تھا، اور کئی ٹرافیاں جیتی، کئی مقابلوں میں حصہ لیا. تو پھر ہم نے یہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. تو ہمارا جو کالج تھا اس زمانے میں وہاں بڑا غیر سیاسی ماحول تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ وہاں یہ ہوا کہ جب فاطمہ جناح کا نعرہ ہم نے بلند کیا، اور وہاں ایک سجاد میر صاحب جو ہمارے بڑے ممتاز اخبار نویس ہیں، میرے رفیق بھی رہے بہت ایک عرصہ تک، وہ مجھ سے 1 سال یا 2 سال جونیئر تھے. وہ جو ینگ اسپیکرز یونین تھی اس کے کرتا دھرتا تھے. تو ہم نے پھر بادل ملت یوتھ کمیٹی بنائی. تو سجاد میر صاحب اس کے صدر بنے، اور ایک ہمارے دوسرے دوست تھے لیفٹیننٹ کرنل قصور نصیر، اب وہ فوج سے ریٹائر ہو گئے، فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، تو وہ اس کے سیکریٹری تھے، اور میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا. تو پھر ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک چلائی، اور گاؤں گاؤں جاتے رہے اور ان کے لیے کنوینسن کرتے رہے. تو اس طریقے سے پھر ہمارے والد جو تھے وہ پاک پٹن میں تھے، انہوں نے لوکل باڈیز، وہ جو بنیادی جمہوریت ان کا انتخاب لڑا، وہ ریٹائر ہو چکے تھے، تو انہوں نے وہ لوگ BD ممبر منتخب ہو گئے، اور وہ ایوب خان کے حامی تھے، اور میں محترمہ فاطمہ جناح کا حامی تھا. اب جب میں گھر جاتا تو بڑی سی لالٹین جو ہے وہ میرے سینے پہ لگی ہوتی کہ ان کا انتخابی نشان تھا. تو میرے والد صاحب جو تھے ظاہر ہے تو ان پہ گھرا گزرتا، لیکن میں اسے برداشت کیا، اور ماما آپس میں تبادلہ خیال کرتے، بحث و تمیز کرتے. وہ ایوب خان کے حق میں دلائل دیتے، ہم محترمہ فاطمہ جناح کے کی اہمیت جو ہے ان کے الیکشن کی اس پر زور دیتے. تو اس طریقے سے ہمارا مکالمہ چلتا رہا. والد صاحب کو کوئی میری جو تھی ادائیں پسند تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے یعنی زبردستی جو ہے اپنی رائے مجھ پر مسلط نہیں کی، اور میں اپنے نعرے لگاتا رہا، وہ اپنی دنیا میں رہے. تو میرے بھائی جو تھے وہ اس وقت رحیم جہاں خان میں تھے، وہ عباسی ٹیکسٹائل ملز کے پھر سامنے مینیجر ہو گئے. وہاں سے انہوں نے مل والوں نے کہا تو انہوں نے پھر وہاں BD ممبر کا الیکشن لڑا، اور وہ BD چیئرمین ہو گئے اس علاقے کے، اور وہ بھی ایوب خان کے حامی تھے. تو ہماری جو انتظامیہ تھی، ڈپٹی کمشنر ان کو فون کرتے تھے اور ان کو دباؤ ڈالتے تھے کہ اپنے بھائی کو روکیں. لیکن بہرحال اس زمانے میں اب یہ ٹیلی فون وغیرہ تو موبائل تو ہوتے نہیں تھے، کال بک کرانی پڑتی تھی. تو انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اپنی رائے مجھ پر مسلط نہیں کی. تو ایک بڑا آپ دیکھیں کہ ایک آزادی کا ماحول رہا، اور یہی پھر میں نے یہ بات سیکھی. میں نے بھی اپنی کبھی رائے اپنی جو ہے کسی دوسرے پہ مسلط نہیں کی. اپنے بچے جو ہیں ان سے بھی بحث ہوتی رہتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. کئی معاملات میں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کئی میں اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا آرگومنٹ دیتے رہتے ہیں اور بحث جاری رکھتے ہیں.
ایک دوسرے پر یعنی غصہ نہ آتا ہے نہ نکالتے ہیں. تو سر یہ جو آپ کا سیاسی ابتدا میں ایک ٹریننگ ہوئی صحافت کا جب آپ نے آغاز کیا تو ایسا ہوا نا کہ جب میں نے بی اے کر لیا اب اس دوران پھر اس کے بعد یہ جنگ آ گئی 1965 کی. اچھا سر. اب بی اے کر لیا تو اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے ساتھ والے کئی دوست جو تھے وہ لا کالج میں انہوں نے داخلہ لیا, لاہور میں آ گئے. اب خواہش تو میری بھی تھی کہ لا کالج میں داخلہ لے لوں, لیکن وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ ہاسٹل کے اخراجات برداشت ہوتے لاہور میں, تو اس لیے میں لاہور میں داخلہ نہیں لے سکا. اب کیا کریں, اب کبھی میں رحیم یار خان جاتا, کبھی پاک پٹن آتا, تو کچھ ہمارے ایسے مجھے نوجوان ملے وہ دوست جو کہ کراچی جا چکے تھے, وہاں کو جاب بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ بھی کراچی چلیں, وہاں کوئی جاب بھی کر لیں اور پڑھائی بھی جاری رکھیں. تو پھر ہم نے کراچی کا رخ کیا اور کراچی میں پھر میں نے جا کے ایس ایم لا کالج میں داخلہ لیا. کس سال کی بات ہے؟ یہ وہ بات ہو گئی 1966 کی ہوگی, 65 کی جنگ کے 65 کی جنگ کے بعد ہو گیا, 67 کی 66. اچھا اب جب میں نے وہاں داخلہ لے لیا اور ایک میں ایک چند دوست جو تھے وہ ایک فلیٹ میں رہتے تھے خوشحال روڈ پر PCHS میں, میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگا. میں 3 یا 4 آدمی تھے, ہم اکٹھے رہتے تھے 4 نوجوان. تو پھر تلاش شروع ہوئی جاب کی. اب جاب کی جب تلاش شروع کی تو ہوتے میرے ایک عزیز تھے, کزن تھے, وہ سمیر احمد صوفی صاحب, وہ نذیر صوفی صاحب کے فرزند تھے. اور نذیر صوفی صاحب بڑے مشہور ایک گزرے فلمی ہدایت کار گزرے ہیں. انہوں نے ایک فلم بنائی تھی چلاک جلتا رہا, بڑی شہرت ہوئی اس کی, اور پھر وہ انہوں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی قائم کر لی. تو ان کے جو بیٹے تھے ظہیر صاحب, تو وہ بھی اس وقت جاب کی تلاش میں تھے. ہم آپس میں بات چیت کرتے رہے. ایک دن ہم نے سوچا کہ ایسا, انہوں نے کہا کہ میں تصویریں بناتا ہوں, انہیں فوٹوگرافی کے شوق تھا, تو آپ فیچر لکھیے گا. تو ہم اکٹھے مل کے یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم جاتے رہے, مختلف اخبارات کے دفاتر میں گئے, روزنامہ جنگ میں جاتے رہے, اور پھر اس کے بعد وہاں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ طالب علموں کے صفحے میں لکھیں. ہم پوچھتے تھے کتنے پیسے ملیں گے, کیونکہ طالب علموں کو تو پیسے نہیں ملتے. تو ہم نے کہا بھائی ہمیں تو پیسے چاہیے. اس کے بعد ہم دوسرے اخبار کے دفتر پہ, تیسرے کے دفتر, روزنامہ حریت کے دفتر پہنچے. تو وہاں ان کے جو میگزین ایڈیٹر تھے AR ممتاز, وہ ہمیں جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑا ہمیں پرجوش طریقے سے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہماری باتیں سن کے کہا کہ بھائی مجھے آپ میں کچھ ٹیلنٹ تو نظر آتا ہے, تو آپ لکھنا شروع کریں ہمارے لیے. تو میں نے فیچر رائٹنگ شروع کر دی حریت کے لیے. ٹھیک ہے. تو حریت میں اس وقت ان کے جو مالک تھے, بانی تھے, فخر باطلی, ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کے بیٹے نوجوان جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے بیرون ملک. وہ واپس آئے, ان کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ, اور انہوں نے انتظام سنبھالا تھا. تو حریت جو تھا بڑا ایک منفرد اخبار تھا, اپنے سٹائل میں, اپنے لہجے میں, اپنی سرخیوں میں, تصویروں میں. اور یہ روزنامہ تھا. ہاں روزنامہ تھا, بڑی اس میں نظرت تھی, بڑی دھوم تھی اس میں. لیکن وہ پھر کچھ وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کا بڑا شدت سے حامی رہا, تو اس پر بھی پھر افتاد پڑی, تو اس کو کچھ مسائل پیدا ہوئے معاشی, تو وہ بھی تھوڑا اخبار دباؤ میں تھا. تو ہم نے وہاں لکھنا شروع کیا فیچر رائٹنگ. تو میرے جو ساتھی تھے صغیر, وہ تصویریں بناتے تھے, میں لکھتا تھا. تو ہم پہلا فیچر لکھ کے لے گئے ان کے پاس, تو انہوں نے پڑھا, اور ہم نے لکھا جو یہ فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے, اس وقت ڈاک خانوں کے باہر ایک منشی بیٹھتے تھے جن کو لوگ آتے تھے, وہ خط لکھواتے تھے ان سے. ٹھیک ہے. وہاں کراچی میں مزدور بہت تھے, اور لاہور سے بھی, اور پشاور سے بھی, اور پنجاب سے, اور دور دور سے لوگ وہاں جاتے تھے روزگار کی تلاش. آپ کا پہلا فیچر. ہاں جی. تو ہم نے کراچی کے علم دی, وہ ہم نے ان پر فیچر لکھا, وہ ہم نے ان کو دیا جب ایڈیٹر صاحب کو, تو ان کو بڑا پسند آیا میگزین ایڈیٹر کو. ٹھیک ہے. انہوں نے اب ہم ان کے اس کی اشاعت کا انتظار کرنے لگے, اور جس دن چھپنا تھا اس دن رات بھر بار بار اٹھتے تھے کہ ابھی ہاکر آ گیا. تو اب جو ہاکر آیا تو ہمارا جو فیچر تھا وہ پورے بیک پیج پر چھپا ہوا تھا,
تصویروں کے ساتھ میگزین کے بیک پیج پہ نہیں میگزین نہیں اخبار کی بیک پیج اخبار کا سنڈے ایڈیشن حالانکہ آپ نے میگزین کے لیے سنڈے ایڈیشن تھا نا اس وقت ایسے میگزین نہیں ہوتے تھے کہ جیسے بعد میں چلنا شروع ہو وہ سنڈے ایڈیشن فل پیج کا ہی ہوتا جی بہتر اور سنڈے ایڈیشن جو تھا اتوار کو اس کی بیک پیج پہ پورے صفحے پہ وہ فیچر چھپا اور میں نے پڑھا دیکھا ایک لفظ اس سے کٹا نہیں ایک لفظ بدلا نہیں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا اچھا ہم تو بہت لکھ سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو پھر چل سے چل پھر لکھنے لگے وہاں ہمارا تو ایک دو فیچر لکھے ایک دن ہمیں پھر اپنے ہمارے جو مالک تھے مینیجنگ ایڈیٹر تھے انقلاب ماتری صاحب ان کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا بھائی ان سے کہا دیکھیے صاحب میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی لیکن یہ نوجوان اپنی سفارش آپ کر رہے ہیں آپ اس کا کچھ ماہوار مقرر کریں ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر 200 روپے ماہوار مقرر کر دیے تو 200 روپے ماہوار جو تھے 100 روپیہ جو ہے صغیر صوفی صاحب لیتے تھے وہ تصویریں بناتے تھے اور 100 میں مجھے ملتا تھا کہ پھر وہ میں اس کے لکھتا تھا تو 4 فیچر مہینے میں لکھتے تھے سنڈے ایڈیشن کے لیے اور وہ فیچر کافی مقبول ہوئے اور کوئی تعارف ہو گیا کچھ نام تھوڑا سا پھیلا ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ پھر دھواں دار وہاں پر آغاز کر دیا فیچر رائٹنگ اور ہو گیا اب کچھ دیر کے بعد کچھ عرصہ ہوا اخبار جہاں کا آغاز ہوا جی اچھا وہیں سے ٹھیک ہے روزنامہ جنگ نے اخبار کیا ہفتہ اخبار کیا کرنا شروع کیا اخبار جہاں اس کی بڑی دھوم مچی جو کچھ جہاں میں ہے اخبار جہاں میں ہے سلوگن تھا اس کا اور وہ اپنی طرف کا ایک بڑا پہلا ہفتہ روزہ تھا یعنی اس میں ہر چیز تھی یعنی ڈائجسٹ ہفتہ روزہ تھا اس میں سیاست بھی تھی اس میں معاشرت بھی تھی اس میں کہانیاں بھی تھی اس میں سوشل کوریج بھی تھی اور یہ 3 کہانیاں اسی معنی میں چلنا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کی دھوم مچی بہت اس کی پوشاک اس نے پکڑی لوگ اس کو بہت پسند کرنے لگے اب یہ تو بات کہنے کہ بھائی آپ کی جو اخبار ہے اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کو کوشش کریں ٹرائی کریں اب جنگ میں چلے جائیں اخبار جہاں میں آپ کو چانس مل سکتا خود ایڈیٹر صاحب نے ہی آپ کو تجویز کیا ٹھیک ہے ان کی تجویز پر اور تحریک پر پھر ہم نے جناب روزنامہ جنگ کا رخ کیا اور وہ جو ہمارے صغیر صوفی صاحب تھے ان کے والد نذیر صوفی صاحب وہ کیونکہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ایک مالک تھے تو انہوں نے جنگ کے جو ایڈیٹر تھے یوسف صدیقی صاحب ان سے بات کی اب اس نوجوان کو دیکھیں تو اب یوسف صدیقی صاحب سے ملے 1 دفعہ ملے 2 دفعہ ملے ان کا کچھ لکھ کے لائے کوئی لکھا کو ایک مضمون ٹائپ لکھا وہ سرٹیفکیٹ میں چھپ گیا دوسرا لکھا چھپ گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں انہوں نے ملازمت مل گئی روزنامہ جنگ اور اس دوران تعلیم جاری تھی ایسا ہاں جی جاری تو وہ پھر وہ جب وہاں جنگ میں اس وقت سب ایڈیٹر کی تنخواہ ہوتی تھی 323 روپے تو میں آ گیا جنگ میں اور کچھ دیر چند ہفتے میں نے جنگ میں گزارے اس کے بعد اخبار جہاں جو ہے اس میں تبادلہ کر دیا گیا اخبار جہاں کے جو ایڈیٹر انچارج تھے پہلے وہ نذیر ناجی صاحب تھے اور عبد الکریم عابد صاحب جو تھے اس میں سلمان عابد صاحب کے والد وہ بھی اس میں تھے ان کا نام سیاسی وقائع نگار کے طور پہ چلتا تھا ٹھیک ہے وہ سیاسی امور پر لکھتے تھے انٹرویو کرتے تھے تو وہ کچھ نذیر ناجی صاحب کا انتظامیہ سے جھگڑا ہو گیا کچھ اب جس روز وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے اسی روز میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اخبار جہاں جی بہتر تو اخبار جہاں میں تو تنخواہ ہماری مقرر ہو گئی 423 روپے 100 روپیہ کنوینس الاؤنس ملتا تھا تو پھر اخبار جہاں میں لکھنا شروع کیا انٹرویوز لکھنے شروع کیے ترجمے کرنے شروع کیے فیچر لکھنے شروع کیے اور یہ وہ زمانہ ہے جب بھٹو صاحب کی سیاست کا آغاز تھا اور ملک بھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا رائٹ کا اور لیفٹ کا سوشلزم کا اور اینٹی سوشلزم کا اس میں پھر میں نے جو انٹرویو شروع کیے علماء کے انٹرویوز وہ بہت ان کی شہرت ہوئی
ठीक। मौलाना सैयद अबुल मौदूदी का इंटरव्यू किया, वो छपा डाकू का खंजर या डॉक्टर का रिश्ता, उसके उन्वान से। और वो मेरे इंटरव्यू जो थे वो फिर इंटरव्यू दारुल फिक्र नईम सदीकी साहब का था, उसने उसको पॉम्फलेट के तौर पे छापा, हजारों की तादाद में था, और मैं मुल्क भर में यानी मारूफ हो गया एक अखबार नवीस के तौर पर इन इंटरव्यूज की वजह से और अखबार जाती। शामिर साहब यहाँ रुकते एक लम्हे को कि ये आपके अंदर जो तहरीर की एक सलाहियत थी उसका सबब क्या था? क्या सिर्फ मुतालिया था या कोई फैमिली में पहले से राइटर्स मौजूद थे कि वो अंग आप में आ गया? नहीं, बस मुताला था और मुझे शौक था। ठीक है, मुझे तकरीर का शौक था, बुनियादी तौर पर तो मैं मुकर्रर था। ठीक है। फिर मुझे लिखने का शौक भी आया तो मैं लिखने लगा, और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो उस जमाने में भी मैंने कई तहरीरें लिखी, और जो कि कॉलेज के मैगजीन के लिए नहीं, कॉलेज मैगजीन के लिए नहीं थी, मैं अखबार के लिए लिखता उस जमाने में भी। हाँ, रोजनामा नवाए वक्त में ये तरीका था कि वो एक अदारिये के ऊपर या जर्नल सुनाई साहब लिखते थे, उनके कॉलमों पर एक बहस का आगाज हो जाता है, और वो बहस जो थी उसमें मैं हिस्सा लेता और मेरे खत छपते थे उसमें। बस ये तालिब इल्म आपने बहसों में हिस्सा लिया, और वो बड़ी इब्तदाई तहरीरें, छोटी छोटी तहरीरें में लिखता था, और तो वो छपती थी, वो मुबासा जो उनमें फिक्र नजर के उन्वान थे, अदालती जो कॉलम थे, यानी अदारिये के ऊपर भी बहस शुरू हो जाती थी और किसी कॉलम पर भी बहस शुरू हो जाती। तो इस तरीके से और उस जमाने में मैंने एक बड़ा तफसीली मजमून भी लिखा, मौलाना मौदूदी और तहरीक पाकिस्तान, वो शहाब में छपा और एशिया में छपा। तो इस तरह से मुझे लिखने का शौक पैदा हुआ, वो पढ़ता तो मैं था, और जब आप पढ़ेंगे और आपके अंदर कुछ ना कुछ, फिर आप लिखने की सलाहियत भी पैदा होगी। तो फिर हमने वही देखा कि वक्त दौर तक शुरू हो जाता है, यानी हमने अदालती जो उसलूब था वही जो हबीब निज़ामी का था कि बात मुख्तसर करनी चाहिए, बराह रास्त करनी चाहिए, डायरेक्ट बात करनी चाहिए, दलील के साथ करनी चाहिए, आम फहम होनी चाहिए। और फिर जो मौलाना मौदूदी का उसलूब था वही उसलूब जो था वो हमने अपना लिया, और जब मैंने कॉमन एजेस का आगाज किया है तो फिर 1978 में की बात है ये, तो मौलाना मौदूदी ने फिर मुझे जो खत लिखा उसके आगाज पर मुबारकबाद देते हुए तो उसमें एक फिक्र लिखा, उन्होंने कहा आपकी तहरीर में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर, आपकी तहरीर में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अता की है कि जो दिलों पर असर करने वाली है। ये इतने बड़े एक नाबला रोजगार शख्सियत की जानिब से अब ये है कि बात आसान अल्फाजों बराह रास्त बात की जाए और दलील के साथ की जाए, तो ये फिर उसी से आगाज हुआ और फिर वो डेवलप होता चला गया। जब अखबार जहाँ में फिर मुझे जब वो हफ्तों जिंदगी का आगाज होने वाला था, उर्दू डाइजेस्ट बहुत बड़ा उस वक्त मानामा था, बड़े बड़े अखबारों पे भारी था, और उस उर्दू डाइजेस्ट के अदारे की बड़ी धूम थी। उन्होंने फैसला किया कि वो हफ्तों निकालेंगे, उनकी निगाहें इंतखाब मुझ पर पड़ गई। और ये लाहौर से निकलता था? लाहौर से निकलना था, कराची में? मैं कराची में था। ठीक है। तो डॉक्टर एजाज साहब कुरैशी साहब, वो उनका दफ्तर कराची में भी था, उर्दू डाइजेस्ट का लाहौर में भी था। ठीक है। वो 15 दिन के लिए लाहौर रहते थे, 15 दिन कराची रहते थे। उनकी एक बेगम यहाँ लाहौर में थी और एक शादी उनकी कराची में थी, एक बेगम वहाँ रहती। और अल्ताफ हसन कुरैशी साहब भी वहाँ आते रहते। जब आते थे तो फिर हमारा जो हल्का था ये राइटर्स अखबार नवीसों का, नौजवानों का और पुरजोश का, वो हल्का भी एक मुनज़्ज़म होता चला गया। उसमें अल्ताफ साहब भी, उनसे भी मुलाकात होती, डॉक्टर एजाज साहब से भी मुलाकात होती। तो एक नजरियाती कुछ अपने करीबी दोस्तों के नाम अगर आप लेना चाहें तो जो हल्का आपका था। अब देखिए उस जमाने में अब लोग जो थे, एक तो अब्दुल करीम आबिद साहब थे, और फिर उसके बाद उसमें बाद भी होंगे, बाद में सलाहुद्दीन साहब, और फिर उसके यानी वो नसीरुर रहमान मुर्तज़ा थे, और ये और इसी महमूद अमन बदनी थे जल के एडिटर बने बाद में। और फिर इसी तरह एक नौजवान थे शमसुद्दीन खालिद थे, वो अखबार नवीस नहीं थे लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था मैकरों ने। महमूद शाम साहब भी थे, वो अलग उनका
ان کا حلقہ الگ، ان کا حلقہ الگ، اور ناجی صاحب بھی کراچی سے تھا، ہاں ان کا بھی حلقہ الگ، ان کا بھی الگ۔ ہمارا حلقہ اور تھا، نظریاتی لوگ تھے ہم، اور رائٹ کے ساتھ تھے ہم اس وقت۔ تو پھر اس کے بعد میں پھر وہ انوار کاظمی، وہ انہوں نے یونیورسٹی میں الیکشن لڑا، سید منور حسن جو اس وقت جماعت اسلامی میں نمایاں تھے، جنید تھے، پھر ہمایوں عزیز تھے ہمارے، پھر یہ عارف میں بعد میں شامل ہوئے، اور پھر ہمارے جو نثار احمد زبیری تھے جو ماشاءاللہ اس وقت صفحہ جو تھا طالب علموں کا، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے، اور طالب علموں کا صفحہ جو اس کے یہ حلقہ تھا وہ جو یہ وہ حلقہ تھا نوجوانوں کا اور پرجوش نوجوانوں کا۔ پھر اس کے بعد میں پھر اس میں ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب بھی آ گئے۔ اچھا، یہ گیلپ والے، ہاں جی، اعجاز شفیع گیلانی صاحب جو تھے وہ ان کے ایک عزیز تھے گردیری صاحب، وہ اے پی پی میں کہتے ہیں، وہ بھی بڑے سرگرم تھے، تو ان کے ماموں سے شاید، تو اس طرح سے ہم آپس میں ہمارا ایک تعلق تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا لاہور سے کہ بھئی ہم ہفتہ روزہ نکال رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو فیصلہ کیا آپ کو ایڈیٹر بنا دیں۔ تو پھر بار کچھ سوچتے ساچتے غور کرتے پھر میں نے فیصلہ کیا لاہور آنے کا، اور یہاں اردو میں ہفتہ روزہ زندگی کا ایڈیٹر انچارج بن گیا۔ اب آپ کو کیا عمر ہوگی تب جب آپ ماشاءاللہ ایڈیٹر کے عہدے پہ آ گئے؟ میرا خیال ہے کوئی کتنی عمر ہوگی، یعنی آپ 22-23 سال کی عمر، 22-23 برس کی عمر ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ پھر پہلا نام مدیر معاون کے طور پہ چپتا تھا، پھر وہ ایڈیٹر کے طور پہ چپنے لگا۔ جب جسارت نکلا تو الطاف حسن قریشی صاحب وہاں چلے گئے، پھر الطاف صاحب کے ساتھ مل کے پھر تحریر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی گئی، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کے الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اور مٹیریل جو ہے، دلیل جو ہے اس پہ زور دینا چاہیے، اور موٹے موٹے الفاظ، منفی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اپنا معافی ضمیر ایسے بیان کرنا چاہیے دوسرے پہ گلا نہ گزرے۔ یعنی ہم نے ایک پورا جو ایک ویسٹرن اسلوب تھا اس کو اپنایا، اور اسی میں پھر وہ ڈیولپ ہوتے چلے گئے۔ یہ سیلف لرننگ تھی، ایسا نہیں کہ کوئی ڈپلومے کر رہے ہیں، نہیں، یہ سیلف لرننگ تھی۔ اساتذہ کے میں نے جب پہلے زندگی میں اداریہ نہیں لکھا جاتا تھا، بعد میں جب اداریہ شروع ہوا تو میں نے پہلا اداریہ ایک لکھا تو ملک نصر اللہ خان عزیز تھے، ان کو دکھانے لے گیا میں، ان سے بھی استفادہ کرتے تھے، الطاف صاحب سے استفادہ کرتے تھے، جو پڑھتے تھے، اور ان کی رہنمائی میں وہ یہاں تک وہ یہ لوگ یونیورسٹیاں تھیں۔ اور آپ کا ایک اور ڈسٹنکشن یہ تھی کہ آپ انگریزی کی بہت ساری چیزوں کے ترجمہ بھی، وہاں جی تو یونیورسٹی میں اب دیکھا نا، الطاف حسن قریشی کا خود یونیورسٹی، ملک نصر اللہ خان عزیز صاحب خود ایک یونیورسٹی تھی، اور بڑے پرانے اخبار نویس تسلیم جو تھا جماعت اسلامی کا، وہ اس کے ایڈیٹر، اس سے پہلے مدینہ بجراؤ تھا اس میں رہے، تو اس کی اپنی، تو پھر انہی سے سیکھا، انہی کو دیکھا، انہی کو پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے بس آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، نہیں یہ تو تھا الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن ہو 70 کا، ٹھیک ہے، جب الیکشن تو ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب کے ہم سرگرم مخالف تھے، ناقد تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کی پالیسیز ہیں یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوں گی، اور پھر یہ بات ہے کہ وہ تو صرف مشرقی پاکستان میں تو تھے نہیں، مغربی پاکستان میں تھے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسی جماعتیں ہونی چاہیے جو کہ مغربی پاکستان میں بھی ہوں اور مشرقی پاکستان میں بھی ہوں۔ تو اس وقت پھر ایک یہ جماعت بنی، 4 جماعتیں مل کے PDP بنی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے تھے۔ یہ مارشل اصغر خان کی جماعت، مولانا نصر اللہ خان کی عوامی لیگ 8 نوکا کی، اور پھر نظام اسلام پارٹی چودھری محمد علی کی، اور جسٹس پارٹی جو تھی، تو وہ انہوں نے مل کے پھر نور الامین کا ایک محاذ تھا، انہوں نے ایک پاکستان جمہوری پارٹی بنائی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، تو وہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور پھر جماعت اسلامی کو بھی سپورٹ کرتے تھے کہ ایسی جماعتیں آنی چاہیے جو دونوں جگہ ملک میں، دونوں صوبوں میں جن کا اثر ہو۔